پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا صدر عارف الوی کے انٹرویو پر رد عمل، کہتے ہیں سائفر پر صدر نے کیا کہا اور لیگی ترجمان صحافیوں نے کس طرح بیان کو پیش کیا، اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سفید جھوٹ بولنے میں بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عمران خان کی حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں ہیں؟ عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کے پیش نہ ہونے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان برہم، وارنٹ جاری کرنے کا انتباہ، ریمارکس دیے۔ بڑی کرسیوں پر بیٹھے لوگ الیکشن کمیشن کو چھوٹی سی عدالت سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ کون کہاں مصروف ہے، قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ آپ کمیشن کو کچھ نہیں سمجھتے، آئین میں درج الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری اور افتخار درانی آج سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو پیش کیا جائے گا۔ ریفرنس میں آصف زرداری کی جانب سے قانون سے مکمل انحراف کے طویل شواہد جمع کیے گئے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کے تمام شواہد بھی ریفرنس کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں۔ زلفی بخاری اسپیکر قومی اسمبلی سے آصف زرداری کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں گے۔ ریفرنس دائر کرنے کے بعد زلفی بخاری پریس کانفرنس میں تمام شواہد قوم کے سامنے رکھیں گے۔ سابق وزیر ایویشن ڈویژن غلام سرور مراد سعید کا نیب راولپنڈی میں پیشی کا معاملہ، وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے جواب لے کر آیا تھا جسے نیب حکام نے وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جواب بذریعہ ڈاک دوبارہ ارسال کیا جائے گا۔ ہمارا موقف ہے، آئین اور قانون کے تحت کابینہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت سے متعلق تمام کیسز کی قانونی اور آئینی بنیاد نہیں۔ سابقہ کابینہ کے جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء غلام سرور خان صاحب اور مراد سعید صاحب کو آج طلب کیا ہوا تھا کہ انکوائری کے سلسلے میں نے جواب جو ہے میں لے کے آیا تھا۔ انہوں نے جواب جو ہے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں یہ جواب جو ہے بذریعہ ڈاک ابھی ان کو دوبارہ بھجوا رہا ہوں۔ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ نیب کا جو یہ سارا انکوائری ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، وچ ہنٹ ہے۔ نیب جو ہے قانونی طور پہ بھی کابینہ ڈیسیژنز کے اوپر جو ہے وہ دسترس نہیں رکھتا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت جو کابینہ ہوتی ہے وہ صرف پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پہ تو شاید مقابلہ نہیں کیا جا رہا۔ جو موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے، ان سب کا یہ وتیرہ ہے کہ تھانے اور کچہری کی سیاست کے گراس روٹ لیول پہ بھی کرتے ہیں اور اب یہ یہاں پہ بھی آ گئے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کو عدالت میں بھی لے کے جائیں گے اور نیب کو آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بھی کام کرنے کی اس طرح اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی ایف آئی اے کی جانب سے حراست کرنے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ایف آئی اے سے 19 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا اور تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے 19 اکتوبر کو ایف آئی اے کے سینئر افسر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کون سے شواہد موصول ہوئے جن کی بنیاد پر کارروائی کرنا مقصود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پی ایم ہاؤس آڈیو لیکس میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فون بگنگ اور فون ہیکنگ کرنے والے 2 افراد کو پنجاب کے شہروں سے گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کی بندے خریدنے والی آڈیو کو کٹ پیسٹ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کہا پارٹی میں ایک بات آئی تھی کہ ہم بھی کچھ ایسا کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے فیصلہ کیا لوگوں کو خریدنے کے کھیل میں نہیں پڑیں گے۔ یہ بات ہوتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد میں 4-5 مخالف ایم این اے ہمارے خلاف ووٹ نہیں دیں گے۔ لیک آپ نے سنی ہے والی، آپ آڈیو لیک اگر دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، بڑی واضح طور کے اوپر جو اس کے اندر نا کٹ پیسٹ ہوا ہوا ہے، جس کو میں 3 ڈفرنٹ جگہوں سے کنورسیشن لے کر اکٹھا کیا گیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ بات چیت ہوتی تھی کہ دوسرے لوگوں سے رابطہ ہے، کوئی بولتا تھا جی 2 بندے ہیں، کوئی بولتا تھا 5 بندے ہیں، اس قسم کی گفتگو ضرور ہوتی تھی۔ پیسوں سے خریدنے کے اوپر 2 رائے تھی، اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوئی اور عمران خان نے کلیئر فیصلہ کیا ہم اس گیم میں نہیں پڑ رہے اور ہم لوگوں کو خریدنے نہیں والے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹر پر لکھا پی ایم ہاؤس کے دفتر کی سیکریسی محفوظ نہیں تو ڈی چوک کیسے محفوظ ہوگا۔
معاون वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं राना सना के खिलाफ 2019 में FIR कटी थी। राना सना ने निजी हाउसिंग सोसाइटी से 2 प्लॉट बतौर रिश्वत लिए। राना सना और अहलिया ने सोसाइटी के 2 प्लॉट हासिल किए थे। राना सना उस वक्त वज़ीर कानून पंजाब थे। अहलिया के साथ सोसाइटी का इफ्तिताह किया। इसकी FIR है, ये नामजद हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने रिश्वत के तौर पे 2 प्लाट बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी से लिए। 2017 के दिसंबर में इनको 2 प्लाट 10-10 कनाल के मियां और बीवी को अलॉट कर दिए गए। कानून ये कहता है कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है जब वो अपनी तनख्वाह से अलावा किसी से कोई चीज लेता है रिश्वत के जुमरे में शुमार किया जाएगा। कानून ये कहता है कि आप उनको नोटिस भेजें, नोटिस पे वो नहीं आते तो अब जाके अदालत से रुजू करें। नोटिस सर्व हुआ इस मुलजम को, उसने हमारे पास हाजिरी नहीं दी। अदालत फैसला करती है कि अगर वो हाजिर नहीं हुआ तो अदालत ने वहां पे क्या किया, नॉन बेलेबल जो है वो वारंट इशू कर दी। हुकूमत पंजाब का पैसा किसी ने भी अदा करनी है उसके खिलाफ मैंने केसेस बनाने हैं और वो पैसा रिकवर करना है। हाई प्रोफाइल केसेस वो तकरीबन 80 to 90 के करीब है। 1 करोड़ से ऊपर का केस जो होगा वो हमारे प्रायोरिटी 1 में होगा जहां गवर्नमेंट का लॉस है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, दालें और बाकी सब कुछ महंगा है। PTI के रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में कहा, हुकूमत मकरूज और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है, लेकिन काबीना ने निहत्ते अवाम पर तशद्दुद और लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए 41 करोड़ का बजट मंजूर किया। हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटरबैंक मार्केट में रुपए की डॉलर के मुकाबले में उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता होकर 216 रुपए 57 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स दरामद कुरंदगान को डॉलर 217 रुपए 28 पैसे पर फरोख्त कर रहे हैं। रवा माह रुपए की कदर में 11 रुपए 48 पैसे, जबकि 22 सितंबर से अब तक 22 रुपए 74 पैसे का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 217 से 219 रुपए में फरोख्त हो रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी को इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा, बिजली के निर्खों में इंतजामी एडजस्टमेंट के बावजूद स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी में मईशत, गिरती शरह नमू और बुलंद अफरात ज़र इंतहाई मायूस कुन तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम यकीनी तौर पर कसाद बाजारी की जानिब बढ़ रहे हैं। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने कहा कि क्या कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड पर है कि किसी ने कहा हो कि हमजा के दबाव पर यह सब किया हो। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा, ऐसा कोई बयान हमारे पास मौजूद नहीं है। जिनके अकाउंट्स हैं वो इसे तस्लीम करते हैं। मरहूम गुलजार का अकाउंट भी रमजान शुगर मिल्स की इंतजामिया ऑपरेट करती रही। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि जिन अफराद के अकाउंट्स खुलवाए वो कहते हैं हमें पैसे कहां से आए ये मालूम नहीं है। इन्होंने 66 गवाहान रखे। किसी ने शहबाज शरीफ हमजा पर इल्जाम नहीं लगाया। ये चालान गुज़श्ता हुकूमत में मुकम्मल हुआ। सियासी तौर पर इल्जाम लगाए जा सकते हैं मगर अदालत ने शवाहिद पर फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ननकाना साहब में जलसे का इनेकाद किया गया है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तौकीर राव। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसागाह ननकाना साहब में मौजूद हैं, जहां पे जलसा के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं और आज 2 बजे के करीब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यहां पे जलसा से खिताब करेंगे। जलसे में अभी कुछ वक्त है लेकिन लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो इस जलसा के हवाले से क्या कहेंगे। खान साहब, आप बुला के देखें, ननकाना लॉन्ग मार्च के लिए आपके साथ तैयार है। आप ननकाना में आज ऐलान करके हमें ये शरफ बख्शें, हम आपके साथ हैं। खान साहब पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जिहाद करें, हम अपने बच्चे तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और जहां बुलाएंगे हम उन पर अपनी जान निशावर करेंगे और मुल्क पर भी जान निशावर करने के लिए हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे तैयार हैं। लोग चार्ज हैं, लोग जोश में हैं और वो इमरान खान का साथ देना चाहते हैं और इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहना चाहते हैं। जी अनकरीब फारूक सत्तार MQM का हिस्सा बनेंगे। नए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ARY न्यूज को पहला इंटरव्यू। कहा, MQM पाकिस्तान नसरीन जलील को गवर्नर बनाना चाहती थी, 4 माह इंतजार किया, डेडलॉक क्यों रहा इस पर बात नहीं करना चाहता। इनका नाम ख्वाजा इजहारुल हसन समेत राब्ता कमेटी ने तजवीज किया। बल्दियाती निजाम के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त देखेंगे।
ایگریمنٹ سائن ہوا کولیشن گورنمنٹ کا. نسرین باجی کا نام ہماری پوری پارٹی کی طرف سے دیا گیا تھا اور پوری پارٹی چاہتی بھی تھی کہ نسرین باجی کو ہی گورنر سندھ نامزد کیا جا سکے. ہم نے اس نام کے لیے 4 مہینے انتظار بھی کیا, تو جب ان کا نام وڈرا ہوا تو پھر اس پر یہ پیش رفت ہوئی. باقی 2 ناموں کے اوپر جب بات آئی, عبدالوسیم بھائی کا نام آیا اور سب نے اس پہ اتفاق کیا, اور دوسرا نام جو ہے میرا ہمارے ڈپٹی کنوینئر خواجہ اظہار بھائی نے سجیسٹ کیا, جس کو عامر خان بھائی نے سیکنڈ کیا, وسیم اختر بھائی نے, عبدالوسیم بھائی نے اور کیف الورا بھائی نے. مشاورت کا سلسلہ ڈاکٹر فاروق بھائی سے جاری ہے اور پوری پارٹی کی رابطہ کمیٹی کی اور خالد مقبول بھائی کی یہ دلی خواہش ہے کہ فاروق بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کریں, اور عنقریب آپ کو نظر آئے گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی MQM پاکستان کے ساتھ اور اس کا حصہ ہوں گے. خوش آئین بات ہے کہ جب میری نامزدگی ہوئی ہے, سب سے پہلا ٹویٹ ہی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے کیا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو بریکنگ نیوز بھی دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ شاید 1 یا 2 روز کے اندر ہم اس پہ اتفاق کر کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارے جو لاپتہ ساتھی ہیں اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. اس کے اوپر ہمارا بڑا پہلے دن سے یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھی بازیاب ہوں. MQM پاکستان جو ہے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو شروع کرے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات وقت پر کرانے کا مطالبہ. کہا الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ہیلے بہانوں پر نہ جائے. یا نون لیگ ہو یا PTI ہو, کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتا. ہمارا یہ مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ کسی صورت میں بھی سندھ حکومت کی ان ہیلوں اور بہانوں کو سامنے رکھ کر انتخاب کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے. 30 MPA صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے PTI کے, ان کے 14 MNA منتخب ہوئے تھے کراچی سے. اتنی بڑی پارٹی ہیں تو آپ اس بنیادی جمہوری حق کے لیے کیوں نہیں باہر نکلتے؟ MQM تو ظاہر چاہتی نہیں ہے کہ انتخاب ہو, اور جناب کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب آثار اور قرائن بتا رہے ہیں یہ کہ ایک پیکج ڈیل ہے. آدھی MQM کہتی ہے ہم نے جو ہے وہ نومینیٹ کیا, آدھی کہتی ہے نہیں کیا. اگر اس پیکج ڈیل میں یہ بات شامل ہے کہ بلدیاتی انتخاب کو مؤخر کیا جائے تو جو لوگ بھی ٹیسوری صاحب کے گورنر بنانے میں MQM کو کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی اس بات کے ریسپانسبل بھی قرار پائیں گے کہ جو بلدیاتی انتخاب آگے بڑھ رہا ہے. MQM تو زوال پذیر قوت ہے, وہ تو اب 4تھے 5ویں نمبر پر آنے لگ گئی ہے. ایسی کون سی پیکج ڈیل ہے زرداری صاحب جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی نے فضائی معیار کو آلودہ کر دیا. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. کراچی آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی اور لاہور کی فضائیں مضر صحت ہیں. لاہور میں کی فضا آلودہ ذرات کی مقدار 162 اور کراچی میں 157 پر ٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی. 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت, 201 سے 300 درجے تک انتہائی مضر صحت اور 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث زرعی زمین کو نقصان پہنچا. ٹنڈو محمد خان میں ٹماٹر اور مرچ سمیت دیگر فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں. مزید بتا رہے محمد صلاح الدین. جی صلاح الدین. بالکل, میں اس وقت ٹنڈو محمد خان میں موجود ہوں. یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے یہاں زرعی زمین کو نقصان پہنچا ہے. کپاس کی فصل تھی, ٹماٹر, یہاں زیادہ تر مرچوں کی کاشتکاری کی جاتی تھی, بالکل تباہ ہو چکی ہے. جو ہے تو نہ بسر تھی سکے تو نہ اساں وٹ کणک تھی سکے تھی. مرچ ٹماٹو وڈف ہوئی متھا پانی پی رہا گورے جڑو. یہاں کاشتکاروں کا یہی کہنا تھا فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں, کوئی انہیں امداد فراہم نہیں کی جا رہی. سیلاب کی وجہ سے جو اطراف کی آبادیاں تھی, جو گاؤں تھے, گوٹ تھے, انہیں خیمہ بستیوں میں منتقل کر دیا گیا. یہاں لوگوں نے شکایتیں بھی کی کہ سندھ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. دوسرے غیر ملکی ادارے بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف نون لیگ نے عدالت سے رجوع کر لیا. سول عدالت نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی. عدالت نے کہا درخواست پر رانا ثناء اللہ کے دستخط نہیں ہیں. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے غلط بیانی سے وارنٹ گرفتاری حاصل کی. عدالت وارنٹ واپس لے کر ضمانتی مچلکے وصول کرنے کا حکم دے. کرائسٹ چرچ کا حساب کرائسٹ چرچ میں برابر. افریقی سیریز کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. پوائنٹس ٹیبل پر کیوی ٹیم ٹاپ پر آ گئی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News.